الحمد لله وكفى عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ الکہف 15واں پارہ، آیت شریفہ نمبر 19۔ الفاظ شریفہ کے معنی واو اور کذالک اسی طرح۔ بعثناہم ہم نے انہیں اٹھایا، لیتساءلوا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، بینہم آپس میں۔ لیتساءلوا عربی میں الفاظ کی سانچے ہیں، کیٹیگریز ہیں، ابواب ہیں، اور ہر باب کی خاصیتیں ہیں۔ یہ باب تفاعل ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے سوال کرنا۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں ضرب زید خالدا، زید نے خالد کو مارا، تو مارنے والے کتنے ہیں؟ اور جب کہتے ہیں تضارب زید و خالد، زید اور خالد نے ایک دوسرے کو مارا۔ تشاجر زید و خالد، زید اور خالد دونوں نے آپس میں جھگڑا کیا۔ واضح ہوگی بات؟ تو یہاں تساؤل ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے آپس میں سوال کریں۔ قال کہا، قائل منہم ان میں سے ایک کہنے والے نے، کم لبثتم تم کتنی دیر ٹھہرے؟ قالوا انہوں نے کہا، لبثنا ہم ٹھہرے، یومن ایک دن، او بعض یوم یا دن کا کچھ حصہ۔ قالوا انہوں نے کہا، ربکم تمہارے رب اعلم زیادہ جانتے ہیں، بما لبثتم جتنی دیر تم ٹھہرے ہو۔ فابعثوا پس تم بھیجو، احدکم اپنے میں سے ایک کو، بورقکم ساتھ اپنی چاندی کے۔ ذهب سونا، ورق چاندی، مراد یہ ہے چاندی کا سکہ۔ هذه یہ، الى المدینہ شہر، مدینہ کا لفظی معنی ہے شہر، اور جب عام طور پر المدینہ بولا جائے تو اس سے مراد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک۔ فَلْيَنْظُرْ پس وہ دیکھے، پس چاہیے کہ وہ دیکھے، ایوہا کون ہے، ازکا زیادہ پاکیزہ، ازکا زیادہ پاکیزہ، طعامن کھانے میں۔ فَلْيَأْتِكُمْ پس چاہیے کہ وہ لائے تمہارے پاس، برزق منہ اس سے کچھ رزق، وَلْيَتَلَطَّفْ اور وہ نہایت نرمی اور باریک بینی اختیار کرے۔ تلطف اس کے معنی میں دو چیزیں ہیں، نہایت نرمی اور نہایت باریک بینی۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور نہ خبر کرے اور نہ اطلاع کرے بالکل۔ یہاں دیکھیے آخر میں کیا ہے، نون پر شد ہے، اور اس کا معنی ہے بالکل یا ضرور، اور نہ خبر کرے بالکل تمہارے بارے میں، احدا کسی ایک کو۔ بامحاورہ ترجمہ، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم کتنی دیر ٹھہرے؟
انہوں نے کہا ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے. انہوں نے کہا تمہارے رب زیادہ جانتے ہو جو تم ٹھہرے ہو، پس تم اپنے میں سے ایک کو اپنے اس چاندی کے ساتھ بھیجو اس شہر، پس تم اپنے میں سے ایک کو اپنی اس چاندی کے ساتھ شہر کی طرف بھیجو، پس اسے چاہیے کہ دیکھے کون سا زیادہ پاکیزہ ہے کھانے میں، پس چاہیے کہ لائے اس سے کچھ رزق کھانا، اور نہایت نرمی اور نہایت باریک بینی کرے، اور تمہارے بارے میں کسی کو بالکل اطلاع نہ دے. اللہ اکبر. اللہ والوں کی یہ گفتگو، اس میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کتنے دروس، عبرتیں اور نصیحت. اور میرے گمان کے مطابق قرآن کریم کے جو قصے ہیں ان کا بہت بڑا مقصد یہی ہے کہ پڑھنے والے، سننے سنانے والے ان سے اپنے مطلب کے لیے، اپنے کاموں کے لیے، اپنے دین اور دنیا کے لیے نصیحتیں اور عبرتیں حاصل کریں. قرآن کریم قصے کہانی کی کتاب تو نہیں، یہ نصیحت، عبرت اور اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے کتاب ہے. پہلی بات، ایک نگاہ اپنی نگاہیں جمائیے آیت مبارکہ پر، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا. اللہ اکبر. آگے آ رہا ہے 309 سال سوئے رہے. کس نے سلایا؟ کتنی حفاظت سے سلایا؟ اب کس نے اٹھایا؟ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہم نے اٹھایا. اور اس میں نصیحت ہے تمام انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بھی اور منکروں کے لیے. ایمان والوں کے لیے دیکھو، جس چیز پر تم سے ایمان کا مطالبہ کیا گیا اور تم ایمان لائے کہ روز قیامت اللہ اٹھائے گا، اس واقعے کو دیکھیے اور اپنے ایمانوں میں اضافہ کیجیے. اور منکروں کو کہ تم انکار کرتے ہو مردے کیسے زندہ ہوں گے، یہ وہ دیکھو. 309 سال بعد اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا رہے ہیں. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. اللہ نے جو ان کو اٹھایا اس کا ایک مقصد یہ بیان کیا کہ وہ آپس میں سوال کریں. یہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھنے والے تھے یا انکار کرنے والے؟ یہ بھی اچھی طرح نوٹ کیجئے. کچھ لوگ ہیں، اللہ مجھے آپ کو ادا کرتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں درس کی، کوئی پرانی باتیں، ایسا طبقہ ہے کہ نہیں جی. میں اپنی بات کہہ دیتا ہوں، غلط ہو تو مجھے واپس دے دینا. یہ محرومی کی علامتوں میں سے بڑی علامت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق، فاروق، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم کو اپنی مجلسوں میں جو وعظ و نصیحت کی ہوتی شریک کرتے کہ نہ کرتے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ یہ تھا، ان کا گھر مسجد نبوی سے بہت دور تھا اور وہ میں اپنا کاروبار بھی کرتے تھے. جب مدینہ طیبہ میں آ چکے تھے تو کاروبار بھی کرتے، پہلے بھی کاروباری تھے. تو گھر کی دوری، معاشی ذمہ داریاں کنبے والے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، اپنے پڑوسی جو انصاری تھا، مدنی تھا، اس سے طے کیا بھائی ایک دن مسجد نبوی میں سارا دن میں نے رہنا اور ایک دن آپ نے رہنا. جس دن میں جاؤں اس دن کی ساری خبر
میں آ کے تمہیں سناؤں گا اور جس دن تم جاؤ اس دن کی ساری خبر مجھے سناؤ. تو مسجد نبوی میں کیا ہوتا تھا؟ کیا ہوتا تھا؟ کوئی اب لفظ بولتے ہوئے بھی کوئی اور شرم آتی ہے، بولنا بھی نہیں چاہیے. یہی درس و تدریس ہی تھا. تو فاروق بیکار جاتے تھے کہ بامقصد جاتے، اور جس دن غیر حاضر تھے سستی کی وجہ سے نہیں، ادھر ادھر بہت کچھ ایسے ہم کرتے ہیں ان مقصدوں کے لیے نہیں، اپنی معاشی ذمہ داریوں اور گھر کی مسجد سے دوری کی وجہ سے وہی نماز پڑھتے ہوں گے اپنے علاقے کی مسجد میں. تو اس دن کا بھی برداشت نہ تھا کہ وہ سبق رہ جائے. اور یہ اصحاب الکہف ایمان والے تھے کہ نہیں تھے؟ اپنے وقت میں جناب نبی جو بھی تھے ان کے بعد چوٹی کے لوگوں ان کو بھی اللہ نے اٹھایا تاکہ آپس میں سوال کریں. تو ان کو یہ سوال جواب ایمان میں اضافے کا سبب بن جائے. قال قائل منهم کم لبثتم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کتنی دیر ٹھہرے؟ انہوں نے کہا ہم ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرے. اب ٹھہرے کتنے سال تھے؟ 309. اب تو بلیوں کی بلیوں کو بھی علم غیب ہے. یونس صاحب کتنا یونس صاحب بلیوں کی بلیوں کو بھی پتا کہ نہیں. ولی کے ایک مجاور نے کچھ جوتیوں کا منہ قبلہ کی طرف کیا، کچھ کا مشرق کی طرف کیا. پوچھا کیا ہے؟ یہ جنتی ہیں، یہ دوست کی. لا حول ولا قوت. یہ بات کہیں ہوتی ہے؟ یہ ویسے میں کہہ رہا ہوں. اور کیا کچھ کہانیاں ہیں. اصحاب الکہف کی گارنٹی ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک نے ان کی کتنی شان بنائی، ان کے نام کی، ان کی یاد کو باقی رکھا کہ ان کے نام کی ایک صورت آ گئی. ان کو اپنے بارے میں پتا نہیں، اور 309 کا ایک دن اور دن کا ایک کچھ حصہ بنا رہے. اگر علم غیب تھا تو معاذ اللہ جھوٹ بول رہے. جھوٹا اللہ کا ولی ہوتا ہے. اللہ کے ولی کو غیب نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا نبی جھوٹا ہے. اللہ کا ولی جھوٹا نہیں ہو سکتا. جو جھوٹا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں. اللہ کا ولی اور جھوٹا اس میں کیا میل؟ ان کو پتا نہیں. پیر، مولوی، حتیٰ کہ عالم، ڈاکٹر جو بھی ہے اس کو کہاں سے علم غیب آ گیا؟ اس کے بعد قالوا ربکم اعلم بما لبثتم. عقل والے، ایمان والے بیکار بحث میں چلتے نہیں جاتے. اب کہا ایک دن یا آدھا دن. اب ان کے پاس کوئی قرینہ نہیں، کوئی دلیل نہیں. اپنے ٹھہرنے کی مدت کے بارے میں کیا کیا؟ اس موضوع کو بند کرو. بات واضح ہو رہی ہے. قال قائل قالوا ربكم اعلم بما لبثتم. انڈرسٹوڈ بات. اللہ غلط ہے بات تو معاف کرے، اگر کسی کی سمجھ میں غلط ہو تو مجھے بتلا بھی دے. اس میں ضمنی طور پر بات یہ بات تمہاری سمجھ سے بالا ہے. جب تھے تم سوئے ہوئے، اللہ نے تمہارے پردوں کانوں پر پردہ ڈالا تھا نیند کا، تمہیں پتہ ہی نہیں. اس موضوع کو بند کرو. اور یہی عقل مندی ہوتی ہے. ماجی بیٹا بہت توجہ. بات کے پیچھے 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 جانا بغیر دلائل کے، بغیر شواہد کے، بغیر کسی بات کے، تو نتیجہ پاگلا پن ہوگا یا کوئی نتیجہ نکلے گا. پنجابی کی کہندے عوان صاحب دودھ رڑکیاں تے مکھن نکلے گا تے پانی رڑکیاں کی نکلے گا. پانی کو جتنا مرضی کبھی نکلا ہے،
آپ کو پتا ہوگا، ہم تو ہمارا کاروبار ہے، سبزیوں سے کھا رہے ہیں، پانی سے کیا نکلے گا جب پتہ ہی نہیں کچھ؟ عقل مندی کیا ہے؟ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم۔ آدمی بیکار اپنی صلاحیتوں کو ایسی بات میں صرف نہ کرے جس میں کسی نتیجے کی امید نہ ہو۔ صلاحیتیں محدود ہیں، وقت محدود ہے، اور ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ پلٹے اس بات کی طرف جو اس کے ذمہ ہے۔ ایک اور بات اللہ والوں کی نشانی، ہر قسم کا علم کس کو سونپتے ہیں؟ کسی اور کا نام لیا؟ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، یہ ہے عقل مندی۔ سبحان اللہ۔ اور اس بات میں کتنی خیر ہے، میرے ساتھ توجہ کیجیے، شاید یہ بات اللہ میرے اور آپ کے کام میں لاتا رہے، میرے اور آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے، کبھی نہ ہو، لیکن دنیا میں ہوتا ہے کہ کوئی بات وہ ہوئی ہے جو میری چاہت کے برعکس تھی، تو سعادت مندی کی جو باتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، میرے اللہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا خیر، اس میں کیا خیر ہے میں جانتا ہوں۔ سورہ البقرہ کی آیت شریفہ 216 میں اللہ نے سمجھایا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو وہ شاندار ہو، تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ بری ہو، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ محمود جی، اور اللہ جانتے ہیں تم جاہل ہو۔ لیکن کرنل صاحب، میں اپنے اور آپ کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں، ہماری اکثریت کہنے اور سننے والے اپنی جہالت کو ماننے کے لیے تیار؟ اگر ہے تو کہو ہے، کیوں ساجد بیٹا؟ ہو میں جاہل ہوں، میں نے یہ کیا وہ کیا، اور جاہل نہیں تو اور کیا ہے؟ علم، بہت بڑے علم والوں سے سنا کہ آدمی جتنا زیادہ علم حاصل کرے اتنا اسے اپنی جہالت کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ یہ نشانی سنی ہے بہت ہی بڑے عالم سے، ایسے شخص سے جسے میں دنیا کا سب سے بڑا عالم سمجھتا ہوں، جن کو میں نے دیکھا، پتہ نہیں کتنے ہیں، لیکن جن کو میں نے دیکھا ان میں سب سے بڑا عالم میرے خیال۔ انہوں نے فرمایا، پھر سنیے، جتنا بڑا کوئی عالم بنے گا اسے اپنی جہالت کا اتنا زیادہ احساس ہوگا، اور اس کا دوسرا پہلو جو میں نکالتا ہوں، جتنا بڑا کوئی اپنے آپ کو عالم کہے گا وہ اتنا بڑا جاہل، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کتنا جاہل، کچھ جانے تو پھر پتہ چلے کہ علم کیا تھا اور میرے پاس اس میں سے کیا ہے۔ قالوا ربکم اعلم بما، اس میں بڑی خیر ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات، لطیفہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، نالائق شاگرد مٹھو اور نالائق ماما پوچھے کیا پڑھ کے آئے ہو؟ اللہ عالم۔ امتحان آئے تو اللہ عالم۔ یہ شیطانی کاروائی کر رہا ہے، وقت ہے بتلائے، امتحان ہو رہا ہے، اب اللہ عالم۔ یہ بات تو اچھی ہے لیکن اس کا مقصد برا ہے، یہ کھیل اور تماشا نہیں بنانا چاہیے۔ انشاءاللہ اسی مقام سے آئندہ گفتگو کا آغاز ہوگا۔ اے مولا کریم، ہماری مجلس کو مبارک بنا، کہنے سننے کی غلطی کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین،